اما الاول فهي في اللغة القصد كما في القاموس نوى الشيء ينوي نية مشددة وتخفف قصده۔ اوپر نیت کے تعلق سے اجمالاً مباحث عشرہ کو بیان کیا گیا تھا، یہاں سے اسی اجمال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ مباحث عشرہ میں سب سے پہلی بحث ہے نیت کے لغوی معنی کیا ہے۔ چنانچہ یہاں قاموس کے حوالے سے، اسی طرح تلویح کے حوالے سے نیت کے لغوی معنی بتلائے گئے کہ نیت کا لفظ دو طریقے سے ضبط کیا گیا ہے۔ اسے مشدد کے ساتھ نیت بھی بولتے ہیں، نوا ینوی نیتن، اور بغیر مشدد کے سکون کے ساتھ بھی اسے بولتے ہیں نیت، نوا ینوی نیتن۔ تو مصدر نیت بالتشدید بھی آتی ہے اور بالتخفیف نیت بھی بولتے ہیں، چاہے اسے مشددن پڑھا جائے یا اسے مخففہ پڑھا جائے، دونوں صورت میں نیت کے معنی ہیں ارادے کے اور قصد کے۔ چنانچہ یہاں کہا گیا اما الاول فہی فی اللغہ، بہرحال پہلی بحث تو وہ نیت کے لغوی معنی کے بیان میں ہے، اور نیت کے لغوی معنی قصد و ارادے کے ہیں، جیسا کہ قاموس میں لکھا ہے نوى الشيء ينوي نیتا مشددتا وتخفف قصدہ۔ تو قاموس میں دیکھیے نوى ینوی نیتن یا نیتن، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے قصدہ، یعنی قصد الشیء یقصد قصدن کے جو معنی ہیں وہی معنی ہیں نوى ینوی نیتن کے۔ وفی الشرع کما فی التلویح قصد الطاعة والتقرب الى اللہ تعالی فی ایجاد الفعل۔ یہ تلویح کے حوالے سے نیت کے شرعی معنی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں نیت کا لفظ بول کر کے اس کی کیا مراد ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کام کی انجام دہی میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے قرب کا ارادہ کرنا یہ نیت کہلاتا ہے۔ تو کوئی بھی کام انجام دینا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہی نیت ہے۔ قصد الطاعت والتقرب الی اللہ فی ایجاد الفعل، ایجاد فعل میں، کسی کام کو انجام دینے میں یا دے کر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے قرب کا ارادہ کرنا نیت ہے۔ تو نیت کے یہ لغوی معنی آ گئے مطلقاً ارادہ کرنے کے، اور شرعی معنی یہ آئے کہ کسی بھی کام کو انجام دینے میں مقصد اللہ کی رضا، خوشنودی، اللہ کے قرب کو بنانا، یہ نیت ہے۔ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ النِّيَّةُ فِي التُّرُوكِ لِأَنَّهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ لَا يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَّا إِذَا صَارَ التَّرْكُ كَفًّا وَهُوَ فِعْلٌ وَهُوَ الْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْيِ لَا التَّرْكُ بِمَعْنَى الْعَدَمِ لِأَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلًا تَحْتَ الْقُدْرَةِ لِلْعَبْدِ كَمَا فِي التَّحْرِيمِ۔ اوپر نیت کی جو تعریف کی گئی ہے
اس نیت کی تعریف پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے، جس اشکال کا جواب صاحب کتاب اس عبارت میں دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ جو نیت کی تعریف اوپر بیان کی گئی ہے تلویح کے حوالے سے، یہ نیت کی تعریف جامع نہیں ہے۔ اوپر جو نیت کی تعریف آئی ہے تلویح کے حوالے سے، نیچے قاضی بیضاوی کے حوالے سے بھی نیت کی تعریف آئی ہے۔ پہلے آپ اس دوسری نیت کی تعریف کو دیکھ لیجئے، پھر جو اوپر اشکال کی تقریر ہے اور اس کا جواب ہے اس کی وضاحت آئے گی۔ اس لیے کہ جس طرح یہ اشکال تلویح میں پیش کی گئی نیت کی تعریف پر وارد ہوتا ہے، اسی طرح یہ اشکال قاضی بیضاوی نے جو پیش کی ہے نیت کی، اس نیت کی تعریف پر بھی یہ اشکال وارد ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے دوسری تعریف بھی نیت کی آپ پڑھ لیں، اس کے بعد اشکال دونوں نیتوں کے تعلق سے آئے گا۔ وعرفها القاضی البیضاوی بأنها شرعا الارادۃ المتوجہہ نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ تعالی وامتثالا لحکمہ، ولغۃ انبعاث القلب نحو ما یراہ موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضرر حالا او معالا انتہا۔ صاحب بیضاوی نے نیت کے لغوی معنی بھی بیان فرمائے ہیں اور شرعی معنی بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ پہلے آپ نیت کے لغوی معنی کو دیکھیے، جسے دوسرے نمبر پر ذکر کیا گیا ہے کہ لغت کے اندر نیت کہتے ہیں میلان قلب کو۔ انبعاث القلب کا ترجمہ ہے میلان قلب، دفع مضرت اور جلب منفعت کی غرض سے دل کا کسی کام کو کرنے کی طرف مائل ہونا، یہ لغتاً نیت ہے۔ یعنی جس کام میں کوئی فائدہ ہو یا جس کام میں کسی نقصان سے بچاؤ ہو، اس کام کو کرنے کی طرف دل کا متوجہ ہونا، شریعت کے مطابق، موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضرر حالا او معالا، کہ فی الحال یا آئندہ کوئی فائدہ کسی کام سے متعلق یا جس کام سے کسی نقصان سے بچاؤ ہو، اس کام کی طرف دل کا مائل ہونا، یہ نیت ہے۔ یہ تو ہے لغوی معنی قاضی بیضاوی کے نزدیک، اور انہوں نے جو اصطلاحی تعریف پیش کی ہے اس کے الفاظ آپ دیکھیے، الارادۃ المتوجہہ نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ تعالی وامتثالا لحکمہ، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارادے کا متوجہ ہونا، ارادے کا اس فعل کی طرف متوجہ ہونا جو فعل اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے انجام دیا جا رہا، تو وہ ارادت متوجہہ یعنی وہ ارادہ جو متوجہ ہو، مائل ہو اس فعل کی طرف جو فعل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہو، اسی فعل کو یا اسی ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو یہ نیت کی جو دو تعریفیں آئی، ان دونوں تعریفوں کا ماحصل ایک ہی ہے۔
دونوں تعریفوں کے اندر الفاظ جداگانہ ہے، لیکن دونوں تعریفوں کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ تلویح میں جو تعریف کی گئی اصطلاحی اور نیچے قاضی بیضاوی نے جو تعریف بیان فرمائی ہے نیت کی، دونوں کے الفاظ اگرچہ الگ الگ ہے، لیکن دونوں جگہ مقصود یہ ہے کہ کسی کام کے انجام دینے میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا۔ تو فعل کا ایجاد نیت کہلاتا ہے، کسی فعل کو انجام دینے میں اللہ کی رضا کی نیت کرنا، اللہ کی قرب کی نیت کرنا، یہی نیت ہے۔ تو ان دونوں تعریفوں کے اندر نیت کہا گیا ہے کسی کام کے انجام دہی میں اللہ کی رضا کی نیت کرنا۔ اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں جو نیت کی تعریف کی ہے یہ نیت کی تعریف جامع نہیں ہے۔ بعض افراد نیت کی تعریف سے خارج ہے۔ اس طور پر کہ جس طرح افعال کے قبیل سے جو کام ہوتے ہیں ان کام کو جب بندے انجام دیں اللہ کی رضا کے لیے تو بندوں کو ثواب ملتا ہے۔ وہ کام جو کرنے دھرنے کے تعلق سے ہیں ان کاموں کو جب بندہ رضائے باری کے لیے کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے۔ مثلا تجارت ہے، تجارت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو ثواب ملے گا۔ تعلیم و تعلم کوئی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو ثواب ملے گا، اس لیے کہ تعلیم و تعلم بھی افعال کی قبیل کی چیز ہے۔ کوئی جہاد کرتا ہے، کوئی سفر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ بھی افعال کی قبیل سے ہیں، ثواب ملے گا۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی حج کرتا ہے، یہ سارے احکام افعال کی قبیل سے، کرنے دھرنے کی قبیل سے۔ ان تمام کاموں میں جب بندہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے وہ افعال جو تروک کی قبیل سے ہے ان افعال میں بھی بندوں کو ثواب ملتا ہے۔ کوئی آدمی زنا سے رک جائے تو زنا سے رکنا یہ تروک کی قبیل سے ثواب ملے گا۔ کوئی آدمی شراب نہیں پیتا، اللہ نے منع کیا ہے تو یہ تروک کی قبیل سے ہے۔ کوئی آدمی اگر شراب نہیں پیتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر کے تو ثواب ملے گا، ہاں ملے گا۔ لیکن یہاں نیت کی تعریف فٹ نہیں ہو رہی ہے۔ تروک کے اندر نیت کی تعریف فٹ نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ تروک کی قبیل سے جتنے بھی افعال ہیں ان افعال میں ایجاد فعل نہیں ہوتا۔ تروک کی قبیل سے جتنے افعال ہوتے ہیں ان میں ایجاد فعل نہیں ہوتا۔ زنا تو آدمی کرتا ہی نہیں، اللہ کے حکم سے رک جاتا ہے۔ چوری آدمی کرتا ہی نہیں، رک جاتا ہے۔ شراب نہیں پیتا بندہ، رک جاتا ہے۔ تو تروک میں بھی ثواب ملتا ہے، لیکن کب ملے گا؟ جبکہ نیت ہو باری تعالیٰ کی رضا کی۔ لیکن نیت کی جو تعریف یہاں پیش کی گئی ہے کہ نیت نام ہے ایجاد فعل کا۔ ایجاد فعل میں اللہ کی رضا کو بنیاد بنانا، اللہ کی رضا کے پیش نظر کوئی کام کرنا۔ تو افعال میں تو کرنا پایا جاتا ہے لیکن تروک میں تو کرنا نہیں پایا جاتا۔ تو نیت جس طرح افعال میں ضروری ہے ثواب لینے کے لیے، تروک میں بھی ثواب لینے کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن تروک میں جو نیت ہوگی وہاں نیت کی تعریف تو فٹ نہیں ہو رہی ہے، ایجاد فعل وہاں نہیں پایا جا رہا ہے۔
ہاں افعال کے اندر ایجاد فعل پایا جاتا ہے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، افعال صلات کو اختیار کرتا ہے، اس میں نیت کرتا ہے نماز کی، اللہ کی عبادت کی، ثواب ملے گا اسے. کوئی آدمی پڑھا رہا ہے، نیت وہ کرے اس میں ثواب کی، ثواب ملے گا. ایجاد فعل پڑھانا، ایک عمل کو وجود میں لا رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، تو یہ پڑھنا ایجاد فعل پایا جا رہا ہے. اس میں اگر نیت کر لے وہ علم دین کی نشر و اشاعت کی تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن چوری نہ کرے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، زنا نہ کرے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، کوئی آدمی غصب نہ کرے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، کوئی آدمی گالی نہ دے اس پہ ثواب ملتا ہے، کوئی آدمی دوسرے کو دغا نہ دے تب بھی ثواب ملتا ہے. اگر وہاں دغا نہ دینے میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے، زنا نہ کرنے میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے، دھوکہ دڑی نہ کرنے میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے، گالی نہ دینے میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتا ہے، تو ثواب ملے گا. لیکن نیت کی تعریف طرق پر فٹ نہیں ہو رہی ہے کہ ایجاد فعل میں تقرب کا ارادہ کرنا، طرق میں تو ایجاد فعل ہی نہیں ہوتا. تو اس اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ اشکال ٹھیک نہیں کہ طرق میں افعال کا ایجاد نہیں ہوتا، یہ بات ٹھیک نہیں. وہاں پر بھی ایجاد فعل ہوتا ہے، لیکن فعل افعال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ افعال جو اعضائے بدن سے صادر ہوتے ہیں، اعضاء و جوارح سے صادر ہوتے ہیں، اور ایک وہ فعل ہیں جو اعضاء و جوارح سے تو صادر نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ دل کا فعل ہوتا ہے. باطنی عضو جو کہ دل ہے اس کا فعل ہوتا ہے. تو ہاتھ سے جو کام کریں وہ بھی فعل ہے، وہ بھی ایک کام ہے. جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں جس میں ہمارے ظاہری اعضاء لگتے ہیں، تو یہ ظاہری اعضاء کے افعال ہیں. زکوٰۃ دیتے ہیں ہاتھ کے ذریعے سے، ہاتھ کا فعل ہے. نماز کے لیے جاتے ہیں، مسجد جانا یہ پیروں کا فعل ہے. اسی طرح ایک فعل دل کا ہوتا ہے، اگرچہ اس کو باقاعدہ دل کا فعل نہیں کہتے ہیں، اور وہ دل کا فعل ہی کیا کف نفس ہے کہ جب بندہ کسی برائی کے لیے بالکل تیار ہو، اس کے ہاتھ برائی کے لیے تیار ہوں، پیر اس کے برائی کے لیے تیار ہوں، آنکھ برائی کے لیے تیار ہوں، لیکن فوراً اس کا دل اس کو روکتا ہے، اس کا دل روکتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے چوری نہ کرنا، اس لیے چوری نہ کرو. یہ کف نفس ہوتا ہے، نفس کو روکنا ہوتا ہے. تو نفس کو روکنا یہ بھی فعل ہے. لہذا طرق میں بھی ایجاد فعل ہوتا ہے. یہ کہنا کہ طرق میں ایجاد فعل نہیں ہوتا، طرق میں بھی ایجاد فعل ہوتا ہے. کہ جب آدمی شراب پینے کے لیے بالکل تیار رہتا ہے لیکن فوراً اس کا دل اسے متنبہ کرتا ہے کہ شراب پینے سے اللہ نے منع کیا ہے، تم اللہ کے حکم کی عدولی کر رہے ہو، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. تو فوراً شراب کو انڈیل دیتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ کف نفس ہے. اس کے دل نے گویا کہ ان کے اعضاء کو روک دیا، اور دل کا روکنا یہ بھی ایک فعل ہے. لہذا نیت کی جو تعریف کی گئی ہے تلویح کے حوالے سے یا قاضی بیضاوی کے حوالے سے، یہ تعریف جامع ہے. جس طرح افعال میں نیت کو شامل ہے اسی طرح طرق میں بھی نیت کو شامل ہے. تو طرق میں ترک سے مراد، چھوڑنے سے مراد عدم نہیں ہے، اس لیے کہ عدم تو بندے کے قدرت سے باہر ہے. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ فلاں کام کو نہ کرو، طرق کی قبیل سے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندے کے قدرت ہی میں داخل نہیں ہے.
بندے کی قدرت میں جو کام داخل نہ ہو بندہ تو اس کا مکلف ہی نہیں. بندہ تو مکلف ان چیزوں کا ہے جسے وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ اپنے اعضائے جوارح سے کر سکے، چاہے وہ اپنے دل کے ارادے سے کر سکے. تو جو کام ان دونوں کے دائرے میں ہو، اعضائے بدن کے دائرے میں ہو یا نفس اور قلب کے افعال کے دائرے میں ہو، بندہ صرف انہی کا مکلف ہے. لہذا نیت کی جو یہاں تعریف کی گئی ہے، یہ نیت کی تعریف جامع ہے، اور افعال میں نیت کو بھی شامل ہے اور تروک میں بھی نیت کو یہ شامل ہے. لہذا تروک میں جو ترک ہے چھوڑ دو، اس سے مراد عدم نہیں ہے، ورنہ تو پھر بندے کو غیر مستطاع کا مکلف بنانا لازم آئے گا. حالانکہ اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں وضاحت فرما دی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ولا یرد علیہ النیۃ فی التروک. اور تروک میں نیت کو لے کر کے اس تعریف پر اعتراض نہیں ہو سکتا. ولا یرد علیہ النیۃ فی التروک، تروک کی نیت کو لے کر اس نیت کی تعریف پر اشکال نہیں ہوتا. کیوں؟ لأنہ کما قدمناہ، اس لیے کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ تروک کے ذریعے سے اللہ کا تقرب نہیں ہوتا ہے الا اذا صار الترک کفا، مگر جس وقت ترک کف بن جائے، کف نفس بن جائے. چنانچہ پیچھے مسئلہ آپ نے پڑھا ہے کہ نابینا آدمی کسی اجنبیہ کو نہیں دیکھتا ہے، نابینا ہونے کی وجہ سے اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہاں کف نفس نہیں پایا گیا. تو بینا کے سامنے اگر اجنبیہ آئے اور بینا اپنی نظر نیچی کر لے تو بینا کو ثواب ملے گا. لیکن ایک آدمی نابینا ہے، اس کے سامنے اجنبیہ آ جائے، چاہے وہ اپنی نظر نیچی بھی کر لے، ان کو بتا دیا جائے کہ محترم آپ کے سامنے اجنبیات تشریف فرما ہے، اس لیے آپ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. چنانچہ وہ نابینا اس قدر دیندار ہے کہ وہ فوراً اپنی نظر کو نیچی کر لیتا. نظر تو ہے نہیں ان کو، نگاہ تو ہے نہیں اس کو، وہ دیکھنے پر قادر تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر کو نیچی کر لیتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اجنبیات پر نظر نہ ڈالنے کا ثواب دونوں کو ملے گا یا ایک کو ملے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ جو بینا شخص ہے اس کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ دیکھنے پر قادر تھا تب بھی اس نے نگاہ نیچی کی، کف نفس پایا گیا، کف نفس پایا گیا، اس نے اپنے دل کے کہنے سے ایسا کیا. راستے میں چلتے چلتے جب اجنبیہ آ جائے، آدمی کی نگاہ پڑ جائے، لیکن پھر دوبارہ اپنی نگاہ کو وہ نیچی کر لیتا ہے. تو کیوں کرتا ہے؟ کف نفس کی وجہ سے. چاہے بالکل سامنے اجنبیہ ہو، آدمی اسے نہ دیکھنا چاہے، دل کا ارادہ ہو کہ ہم اسے نہ دیکھیں، تو ایسی صورت میں سامنے رہتے ہوئے بھی اپنی نگاہ کو وہ دائیں بائیں کر کے، اپنے دل کو کسی اور کی طرف متوجہ کر کے، کسی چیز میں اپنے آپ کو لگا کر کے وہ اجنبیہ کو دیکھنے سے بچ سکتا ہے. حالانکہ آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہے، وہ سامنے ہی ہے، لیکن دل اگر اس کا تیار ہے کہ مجھے دیکھنا نہیں ہے تو کف نفس کی بنا پر وہ نہیں دیکھے گا. لیکن جو آدمی نابینا ہے اس کے سامنے اجنبیہ وہ بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن ان کے نہ دیکھنے میں کف نفس نہیں ہے، جبکہ بینا کے نہ دیکھنے میں کف نفس ہے. تو کف نفس تقرب کا باعث بنتا ہے، تروک کف
तुरूक तकर्रुब का बाइस बनता है, जबकि वो कफ़े नफ्स बन जाए। तुरूक अगर कफ़े नफ्स न बने वो तकर्रुब का बाइस नहीं। इसकी यही मिसाल है कि नाबीना का अजनबियात को न देखना, ये भी तुरूक की कबील से फेल है, लेकिन यहां कफ़े नफ्स नहीं है। और जब बिना आदमी अजनबिया को नहीं देखता है तो यहां कफ़े नफ्स है कि देख सकता है, फिर भी नहीं देखा दिल के कहने पर। और बिना आदमी तो कादी, नाबीना तो कादी नहीं है, याद है वहां तुरूक तो है, ना देखना तो है, लेकिन कफ़े नफ्स वो नहीं बना है। उसी को फरमाते हैं लिअन्नहु कमा क़द्दमनाहु ला युतक़र्रबु बिहा, कि तुरूक से तक़र्रुब हासिल नहीं हो सकता इल्ला इदा सारत तर्क कफ़न, मगर जबकि तर्क कफ बन जाए। वह हुआ फ़िअलुन, और कफ ये भी फेल है, दिल का फेल है। वह हुवल मुकल्लफु बिही फिन नही, और बंदे इसी का मुकल्लफ है मनहियात में। लतर्क बिमानल अदम, ना के तर्क अदम के माने में इसका मुकल्लफ। तो शरीयत में जितनी चीजें मनहियात की कबील से हैं उनमें यही मतलूब है कि बंदे इन कामों को कर सकते हैं। चोरी करने पर कादिर है, गाली देने पर कादिर है, तमाम ममनुआ चीज को करने पर कादिर है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की डर से न करे। लिअन्नहु लैसा दाखिलन तहतल कुदरति लिल अब्द, इसलिए कि तर्क बमाने आदम ये बंदे के कुदरत के तहत दाखिल नहीं है। कमा फी तहरीर, जैसा कि तहरीर में। तो नाबीना आदमी का देखना ना देखना उसके कुदरत में नहीं है, वो देख ही नहीं सकता। नाबीना आदमी के बस में देखना है ही नहीं, वो उसके बस से बाहर की बात है, उसका वो मुकल्लफ ही नहीं है। जब वो मुकल्लफ नहीं है तो उसके ना देखने पर भी उसको कोई सवाब नहीं। वार्रफ़ अल काजी बैज़ावी बिअन्नहा शरअन, और नियत की तारीफ काजी बैज़ावी ने इन अल्फाज में की कि वो इरादा जो कि मुतवज्जे हो उस फेल की तरफ जो फेल अल्लाह की रिजा के लिए किया गया हो या अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए किया गया। वलुगतन इंबिआसुल क़ल्बि नहव मा यराहु मुवाफ़िक़न लिग़र्ज़िन मिन जल्बि नफ़्इन औ दफ़्इ ज़रर, और लुगत में नियत नाम है दिल के मैलान को, जो मैलान के जल्बे मनफात या दफ़े मज़र्रत की गर्ज से हो, हालन औ मालन, फिल फौर नफा हासिल हो रहा हो या जरर से बचना हो रहा हो, औ मालन या आइंदा दफ़े मज़र्रत और जल्बे मनफात हासिल। अस्सानी फी बयान मा शुरिअत लिअजलिही क़ालू अल मक़सूद मिनहा तमयीज़ुल इबादात मिनल आदात व तमयीज़ु बाज़िल इबादात अन बाज़िन कमा फ़िन निहाया व फ़तहिल क़दीर। मबाहिस अशरा में ये दूसरी बहस नियत के ताल्लुक से इस सिलसिले में है कि नियत की मशरूइयत क्यों हुई। चाहे सेहत के लिए नियत जरूरी हो, चाहे सवाब मिलने के लिए नियत जरूरी हो, नियत की मशरूइयत क्यों हुई है, इस सिलसिले में यह वजाहत की जा रही है कि नियत के दो गर्ज है, जिनमें से एक गर्ज ये है कि कभी दो इबादतों में इम्तियाज पैदा करने के लिए नियत की मशरूइयत हो, और कभी इबादत को आदत से मुमताज करने के लिए नियत की मशरूइयत है। तो दो इबादतें एक नहीं है, वो दो अलग अलग इबादतें हैं, इसको बतलाने के लिए नियत की मशरूइयत हुई है। या कभी ये आदतन काम नहीं किया जा रहा है बल्कि इबादतन ये काम किया गया, तो आदत से इम्तियाज करने के लिए नियत की मशरूइयत हुई। उसी को कहा जा रहा है
دوسری بحث نیت کی مشروعیت کے بیان میں فقہا فرماتے ہیں کہ نیت سے مقصود عبادات کو عادات سے ممتاز کرنا ہے، وتمییز بعض العبادات عن بعض، اور نیت کی مشروعیت ایک عبادت کو دوسری عبادت سے الگ کرنے کے لیے ہوئی، کما فی النہایہ، جیسا کہ نہایہ میں تفصیل درج ہے۔ آگے اسی کی مثال آئے گی، کل امساکی عن المفترات قد یکون حمیتا او تداویا او لعدم الحاجت الیہ۔ یہ مثال دے رہے ہیں عبادت اور عادت میں فرق کی، کہ کھانے پینے سے رکنا، کبھی آدمی عبادت کے لیے رکتا ہے، روزہ کی نیت سے آدمی صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ ہی وہ بیوی کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔ اور کبھی آدمی ڈاکٹر کے کہنے سے رکتا ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ آج آپ کو دن بھر کچھ نہیں کھانا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے بدن میں کمزوری آتی ہو۔ تو ڈاکٹر کے کہنے سے اگر کوئی آدمی کھانے پینے اور صحبت کرنے سے رکتا ہے تو یہ علاجن رک رہا ہے، یا ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہارا علاج ہی یہ ہے کہ آج کھانا نہیں کھانا ہے، صبح 4 بجے سے لے کر کے آپ کو 7 بجے تک کچھ نہیں کھانا ہے، تو کیا اس دن بھر کھانا پینا اور صحبت سے رکنے کو روزہ کہا جائے گا؟ نہیں۔ روزہ کب ہوگا؟ اگر یہ رکنا ان کا روزے کی نیت سے ہوتا۔ تو دیکھیے، کھانے پینے سے رکنا، امساک عن المفترات، یہ ایک عمل ہے۔ کبھی عبادت کی نیت سے بھی کوئی امساک کر سکتا ہے، کوئی پرہیز کرنے کی نیت سے بھی امتیاز کر سکتا ہے، کوئی آدمی دواعن بھی ان چیزوں سے رک سکتا ہے۔ اگر نیت کی مشروعیت نہیں ہوتی تو پتہ نہیں چل پاتا کہ آج کا روزہ ہوا یا روزہ نہیں ہوا، اس لیے کہ آدمی کبھی روزہ بھی رکھ لیتا ہے، اس میں پرہیز بھی کر لیتا ہے، اس میں دوا دارو سے بھی رک جاتا ہے۔ چنانچہ جس آدمی نے روزے کی نیت سے کھانا پینا چھوڑا اور ادھر ڈاکٹر نے بھی منع کر رکھا ہو کہ دن میں نہیں کھانا ہے، اس کو پرہیز بتا رکھا ہو، تو یہاں جہاں عبادت یہ عمل بنا، وہیں اس کے ساتھ ساتھ پرہیز اور دوا دارو سے بچنے کا بھی ذریعہ بن گیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی عبادت کی نیت نہ کرے، صرف پرہیز کی نیت سے کھانے پینے سے رک جائے، تو وہ عبادت نہیں۔ تو عبادت بننے کے لیے جہاں نیت ضروری ہے، تو کبھی نیت کی مشروعیت عبادت اور عادت میں فرق کرنے کے لیے، چنانچہ اس مثال کے اندر عبادت کو غیر عبادت سے ممتاز کرنے کے لیے گویا نیت کی مشروعیت، کہ دن بھر کھانے پینے سے رکنا عبادت کے لیے ہو تو یہ عبادت ہے، اور اگر کھانے پینے سے رکنا علاج کے لیے ہو تو یہ عبادت نہیں ہے، پرہیز کرنے کی وجہ سے ہو یہ بھی عبادت نہیں ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں جیسا کہ کھانے پینے کی چیزوں سے رکنا کبھی ہوتا ہے حمیہ، پرہیز کی وجہ سے، او تداوین، یا کبھی ہوتا ہے دوا دارو کے لیے، او لعدم الحاجت الیہ، یا کبھی آدمی کو ضرورت نہیں ہوتی اس لیے دن بھر نہیں کھاتا ہے۔ تو جس آدمی نے دن بھر نہ کھایا ہو اس لیے اس کو چاہت ہی نہیں۔ ایک آدمی کی رات میں دعوت تھی، اس نے دعوت میں اس قدر کھایا کہ اسے اگلے 15 گھنٹے تک کھانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ
اس نے رات میں کھایا اور کھا کر کے جب صبح اٹھا تو اس کو کوئی حاجت نہیں کھانے کی، دوپہر میں بھی کوئی چاہت نہیں، عصر کے بعد بھی چائے پینے کی طبیعت، ہاں مغرب کے بعد اس کی طبیعت تقاضا کرنے لگی کہ اب کچھ ٹھنڈا گرم ہونا چاہیے، تو اس نے دن بھر چاہت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کھایا ہے، روزے کی بھی نیت نہیں کی ہے انہوں نے۔ کیا یہ دن بھر کا رونا، دن بھر کھانے پینے سے رکنا روزہ ہو جائے گا؟ کہیں نہیں، کیوں؟ نیت نہیں پائی، یہ تو طبیعت کے نہ چاہنے کی وجہ سے وہ رکا ہے، وہ اللہ کے حکم سے کھانے پینے سے نہیں رکا ہے۔ ہاں اگر یہی آدمی جس نے رات کو دبا کر کے کھایا تھا، اگر یہ نیت کر لیتا کہ مجھے اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے اس لیے میں دبا کے کھا رہا ہوں، تو روزے کی نیت اگر وہ کر لیتا تو اب اس دن کا روزہ بھی ہو جاتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ عادت کو عبادت سے ممتاز کرنے کے لیے نیت مشروع کیا گیا ہے، نیت اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا رکنا یہ روزے میں شامل، اور اگر نیت نہیں کر رہا ہے تو وہ عبادت کے دائرے سے باہر۔ والجلوس فی المسجد قد یکون للاستراحہ وقد یکون قربۃ، یہ دوسری مثال ہے عادت اور عبادت میں فرق کے لیے، کہ مسجد میں آدمی کبھی آرام کرتا ہے یا مسجد میں ٹھہرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے استراحت کے لیے، کبھی مسجد میں بیٹھتا ہے آدمی انتظار صلاۃ میں، تو جو آدمی مسجد میں بیٹھا ہے اگلی نماز کے انتظار میں، تو یہ بیٹھنا اس کا عبادت کے دائرے میں آئے گا، اس بیٹھنے پر بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک آدمی جو مسجد میں بیٹھا ہے آرام کے لیے، مسجد کے برابر میں اس کی دکان ہے، جب کوئی گاہک نہیں آتا اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے وہ مسجد میں آ جاتا ہے اور لیٹ جاتا ہے وہاں، پھر اچانک اذان ہو جاتی، نماز کا ٹائم ہوتا، وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو وہ آدمی جو مسجد کے اندر آ کر کے گھنٹے سے بیٹھا رہا، وہ استراحت کے لیے آیا تھا کہ اب کوئی گاہک نہیں ہے، لاؤ اپنی کمر مسجد میں جا کر کے سیدھی کر لیں، مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، اس بیٹھنے پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں دوسرا آدمی جو اذان سے بہت دیر پہلے بھی مسجد آ گیا نماز کے انتظار میں، نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی بیٹھا ہے مسجد میں، اس کی نیت کیا انتظار صلاۃ ہے، اس کے لیے ثواب ہے۔ تو دیکھیے جلوس ایک عمل ہے، اگر یہاں نیت استراحت ہو تو اب یہ عبادت سے باہر ہے، اور اگر نیت قربت کی ہو جائے، ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو جائے، انتظار کی ہو جائے، تو یہ قربت کے دائرے میں آتا ہے، اب یہ عادت سے ممتاز ہو۔ تو عادتاً اگر مسجد میں کوئی آرام کرتا ہے تو اس میں ثواب نہیں ہے، اور اگر کوئی انتظار صلاۃ میں بیٹھتا ہے تو اس میں ثواب ہے۔ والجلوس فی المسجد قد یکون للاستراحہ، مسجد میں بیٹھنا کبھی استراحت کے لیے ہوا کرتا ہے اور کبھی عبادت کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ودفع المال قد یکون ہبۃ او لغرض دنیوی وقد یکون قربۃ کزکوۃ او صدقۃ، یہ تیسری مثال ہے عادت اور عبادت میں فرق کے لیے۔ نیت کی مشروعیت ہوئی ہے تاکہ عبادت اور عادت میں امتیاز ہو جائے، کہ ایک آدمی مال دیتا ہے دوسرے کو، تو یہ مال دینا عبادت ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ دینے والا بھی تو مال ہی دیتا ہے، ہدیہ دینے والا بھی تو مال ہی دیتا ہے، یا دنیاوی غرض سے کسی کو کچھ دیتا ہے کہ 1 کلو چاول لے کر کے آؤ،
یہاں موکل وکیل کو پیسے دے رہا ہے، یہ بھی دینا ہی ہے۔ یا کبھی آدمی صدقہ دیتا ہے، صدقہ دینا بھی تو مال ہی دینا ہے۔ تو کون سا مال دینا عبادت ہے اور کون سا مال دینا عبادت نہیں ہے، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ چنانچہ آپ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک آدمی مستحق کو اگر زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے، لیکن کہتا کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، لیکن مال دینے والا یہ جانتا ہے کہ یہ مستحق ہے، لیکن نام وہ لیتا ہے کہ یہ ہدیہ لو، نیت اس کی زکوٰۃ کی ہے، تو اب یہاں یہ دینا عبادت ہے، اس لیے کہ یہاں نیت اس نے عبادت کی ہے۔ ایک آدمی دکھاوے کے لیے مال دیتا ہے زکوٰۃ کہہ کر کے، دل میں زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے، زبان سے بولتا ہے یہ لو زکوٰۃ کا مال، لیکن دل میں اس نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی ہے۔ آپ مسئلہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو، تو نیت اس لیے مشروع ہوئی ہے تاکہ عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے۔ تب یہ دینا کیا ہے؟ عادتاً دی ہوگی انہوں نے، ہدیے کے طور پہ دی ہوگی، اس نے کوئی چیز لانے کے لیے دی ہوگی اس نے۔ تو مال دینا بظاہر زکوٰۃ کے طور پہ دی جائے، صدقے کے طور پہ دی جائے، کسی کو یوں ہی دیا جائے، ان سب کی شکل ایک ہی ہے، دینا۔ کون سا دینا عبادت ہے اور کون سا دینا عبادت نہیں، اس کا بدار نیت پر ہے۔ اگر زکوٰۃ کی نیت کر کے دیا تو وہ دینا اب عبادت ہے، اور اگر تحفے کی نیت سے دیا ہے، دل میں نیت تحفے کی ہے، تو وہ دینا تحفہ ہے، وہ گفٹ ہے، وہ عبادت کے دائرے میں نہیں ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے وَدَفْعُ الْمَالِ، اور مال دینا کبھی ہدیتاً ہوتا ہے یا کسی اور دنیاوی غرض سے ہوتا ہے، اور کبھی عبادت کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہوتا ہے یا صدقے کے طور پہ دینا ہوتا ہے۔ تو نیت جیسی ہوگی وہ دینا ایسا ہی بن جائے گا۔ وَالذَّبْحُ قَدْ يَكُونُ لِلْأَكْلِ فَيَكُونُ مُبَاحًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ لِلْأُضْحِيَّةِ فَيَكُونُ عِبَادَةً أَوْ لِقُدُومِ أَمِيرٍ فَيَكُونُ حَرَامًا أَوْ كُفْرًا عَلَى قَوْلٍ۔ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ جانور ذبح کرنا یہ ایک فعل ہے، لیکن جانور کو ذبح کرنا کبھی صرف جائز اور مباح ہوتا ہے کہ جانور ذبح کر سکتے ہیں، کبھی جانور کو ذبح کرنا عبادت ہوتا ہے، کبھی جانور کو ذبح کرنا حرام بھی ہوتا ہے، کبھی جانور کو ذبح کرنا کفر کا باعث بھی ہوتا ہے۔ تو ہے ایک ہی فعل جانور کو ذبح کرنا، بندے نے کس غرض سے جانور کو ذبح کیا؟ یہ ذبح کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ذبح کرنا قربانی ہے یا نہیں؟ یہ ذبح کرنا مباح ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مدار نیت پر ہے کہ جانور ذبح کرنے والے نے اگر خود کھانے کی نیت سے جانور کو ذبح کیا ہے تو مباح ہے۔ اللہ نے جن جانوروں کو حلال کیا ہے، اللہ کا نام لے کر کے انہیں ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، تو یہ ذبح کرنا عبادت نہیں ہے، یہ کھانے کے لیے ذبح کرنے والا یہ جانور ہے۔ اور اگر اس میں قربانی کی نیت کر لے اب وہ ذبح کرنا عبادت ہے۔ اگر کسی امیر کی وجہ سے کر رہا ہے، کسی امیر کی آمد کی وجہ سے اس کی تعظیم کے لیے کر رہا ہے، یا اس کے نام پر ہی جانور ذبح کر رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ایک روایت کے اندر اسے حرام کہا گیا ہے
کہ کسی امیر کی تعظیم میں، کسی مہمان کی تعظیم میں، یا مہمان ہی کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح نہ کیا جائے، تو یہ ذبح کرنا حرام ہوگا۔ تو دیکھیے عمل ایک ہی ہے ذبح کرنا، لیکن یہ ذبح کرنا کب عبادت بنے گی اور کب عبادت نہیں بنے گی، اس کے لیے بنیاد نیت ہے کہ نیت اگر عبادت کی نیت سے ذبح کرنا ہے تو ایسی صورت میں وہ ذبح کرنا عبادت ہے، اور اگر عبادت کی نیت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں عبادت کے علاوہ کسی اور غرض کے لیے اس جانور کا ذبح کرنا متعین ہوگا، جو مباح بھی ہو سکتا ہے اور کبھی حرام بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کفر کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ اور جانور ذبح کرنا کبھی کھانے کے لیے ہوتا ہے تو مباح ہوگا یا مستحب ہوگا، یا کبھی قربانی کے لیے ہوتا ہے تو وہ ذبح کرنا عبادت ہوگا، کبھی امیر کے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے فیکون حرامن، تو وہ ذبح کرنا حرام ہوگا یا کفر ہوگا، ایک قول کے مطابق۔